علامہ صاحب، یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ایک دوسرے مفتی صاحب کا رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی مطلق علی کا پہلا نمبر کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی پہلے نیت پوچھی جائے۔ اس بارے میں آپ شرعی رہنمائی فرمائیں۔ پڑھنے والا وہ پڑھتا ہے کہ علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر، کیا کہتے ہیں؟ علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر۔ میں سن رہا تھا رات کو کہ ایک علامہ صاحب اس کے اوپر شاؤٹنگ اور اس کے اوپر جناب بڑے وہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ رافضیوں کا نعرہ ہے علی دا پہلا نمبر، یہ فلانے کا نعرہ ہے، یہ فلانے کا نعرہ۔ میں تھوڑا سوچ میں پڑ گیا کہ مفتی جب فتویٰ دیتا ہے تو وہ مسئلے کی حماقت حیثیت کو ڈسکس کرتا ہے، یعنی وہ ریزنز بتاتا ہے کہ یہ میں فتویٰ کیوں دے رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ علی کو پہلا نمبر کہنے والے نے آگے ریزن نہیں بتائی کہ میں علی کو پہلا نمبر کیوں دے رہا ہوں اور کس وجہ سے دے رہا ہوں، اور صرف اتنا کہنے پہ کہ علی پہلے نمبر پہ ہے، ایسے کہنے والے کو رافضی کہہ دیا گیا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو علی دا پہلا نمبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت میں علی کا پہلا نمبر ہے، یعنی کہنے والا اگر خلیفہ بلا فصل علی کو مانتا ہے، باقی صحابہ کی خلافت کو نہیں مانتا، ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ رافضی ہے۔ لیکن اگر وہ وجہ بیان نہیں کر رہا اور وہ شاید کسی اور وجہ سے علی کو پہلا نمبر دے رہا ہے، تو خدا کی قسم ایسی بے شمار حدیثیں جن میں میرے نبی نے علی کو پہلا نمبر دیا ہوا ہے، کئی کام ایسے ہیں جن میں صحابہ نے علی پاک کو پہلا نمبر دیا ہوا ہے، کئی کام ایسے ہیں جن میں علی خود فرماتے ہیں میں پہلے نمبر پہ ہوں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بغیر کسی قید کے فتویٰ چھوڑ دینا یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اصل میں وہ مسئلہ وہی ہے کہ جب انسان کی ذہن میں کسی چیز کا غلو بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو جو بالکل بدیہی قسم کی چیزیں ہیں وہ بھی اس کو پرابلم کرتی ہیں۔ حالانکہ اگر حنیف قریشی صاحب یقیناً انہوں نے اصول شاشی بھی پڑھی ہوگی، نور الانوار بھی پڑھی ہوگی، تو اصول شاشی کے اندر انہوں نے یہ قاعدہ نہیں پڑھا، یعنی بالکل یہ الٹ کہہ گئے ہیں۔ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کے بالکل عکس میں کہہ دیا انہوں نے کہ مطلق ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کسی وصف کی قید سے خالی ہو، یعنی جب کسی بات میں کسی وصف کی قید نہ ہو کہ یہ بات کہنے والا خاص اس وصف کی وجہ سے کہہ رہا ہے، یہ قید نہ ہو، بلکہ مطلقاً علی الاطلاق بات کرے، اسی کو تو مطلق کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جب اس مطلق کے ساتھ کسی وصف کی قید لگ جائے تو پھر اسے مقید کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے 1400 سال کے اہل سنت کا اجماع ہے، مطلع القمرین اٹھا کے دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کی، کہ آپ نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ علی الاطلاق مطلقاً جب یہ کہا جائے گا کہ پہلے نمبر پر کون ہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جائے گا۔ تو مطلقاً علی الاطلاق افضلیت کا جو دعویٰ ہے وہ جب کیا جائے گا تو اس سے مراد صرف اور صرف سیدنا جناب ابو بکر صدیق ہوں گے، اور یہی معاملہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور تمام نبیوں سے افضل ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کوئی کسی وصف کی قید لگاتے ہیں کہ حضور اس وجہ سے افضل ہیں یا حضور اس وجہ سے افضل ہیں؟ نہیں، بولیے نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء افضل ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حضور کسی خاص وصف میں افضل ہے یا علی الاطلاق مطلقاً افضل ہے؟ مطلقاً افضل ہے۔ تو مطلقاً کے لیے تو قید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے حنیف قریشی صاحب جی، اور آپ اس کا عکس کہہ گئے کہ جب کوئی مطلقاً کہے تو پھر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا علی دا پہلا نمبر دمادم مسک کے اندر یہ کہنا جائز ہے، بالکل ناجائز، اور یہ رافضیت ہے۔ اور وہ مفتی صاحب جن کا آپ رد فرما رہے ہیں انہوں نے صحیح کہا اور انہوں نے جمیع معاملات دیکھ کر کہا، لیکن بدقسمتی سے آپ اس کو نہیں دیکھ سکے، اور آپ نے خود اصول فقہ کے مخالفت میں یہ قاعدہ آپ نے گھڑ دیا کہ مطلق جب کہا جائے گا تو پھر اس کے ساتھ کوئی قید ہونی چاہیے۔ اور بھائی اگر قید ہی ہونی ہے تو پھر وہ مطلق کیوں ہے؟ کیونکہ مطلق تو کہتے ہیں اس کو جو کسی قید کے بغیر، اور مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونے کے اہل تھے اور سرکار علیہ السلام نے آپ کو اس کی اجازت مرحمت فرمائی، تو جو مولا علی پاک کا یہ وصف ہے، اس وصف میں آپ جمیع صحابہ میں سب سے آگے ہیں۔ جی جی، اسی طرح مولا علی پاک کی بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں کہ جس میں وہ سب صحابہ میں ایک انفرادی مقام رکھتے ہیں، اور اس طرح کی فضیلتیں پھر صرف مولا علی پاک کے ساتھ خاص نہیں ہیں،
بلکہ اور صحابہ میں بھی ایسی مختلف قسم کی فضیلتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ باقی صحابہ سے ممتاز ہیں، حتیٰ کہ جناب ابو بکر صدیق سے بھی۔ لہٰذا مقید یعنی جس میں کسی خاص وصف کا لحاظ ہو اور اس کا تذکرہ ہو، اس وقت اس سے تو ہمیں اعتراض ہے ہی نہیں، اسے ہم کہتے ہیں جزوی فضیلت۔ تو جزوی فضیلت کسی کی جمیع صحابہ سے اگر بڑھ کر ہے، خواہ وہ مولا علی پاک ہوں، عمر فاروق ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں یا کوئی اور صحابی ہوں، تو اس کے بارے میں تو ہمارا کلام ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو کسی جزوی فضیلت کی وجہ سے یہ کہنا ہے کہ وہ باقی صحابہ سے افضل ہیں، تو پھر اس وصف کی قید لگانا ضروری ہے۔ حنیف قریشی صاحب آپ بالکل الٹا کہہ گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر مطلق کوئی کہے تو پھر نہ اس کو کچھ کہو جب تک وہ قید نہ لگائے۔ اور بھائی قید لگانے والے کو کچھ نہ کہو، لیکن جب کوئی مطلق کہے گا تب اس کا مطلب صرف ایک ہی ہوگا کہ جمیع صحابہ میں جو مجموعی طور پر علی الاطلاق جو افضل ہیں، وہ افضلیت جن کے لیے ثابت ہے وہ جناب ابو بکر صدیق ہے۔ تو فضیلت اور افضلیت میں فرق ہے۔ فضیلت میں اگر کوئی کسی کو امتیازی حیثیت حاصل ہے تو وہ وصف کی محتاج ہے کہ وصف کی قید لگاؤ، پھر پتہ لگے گا کہ وہ اس خاص وصف میں باقیوں سے افضل ہے۔ صحیح۔ لیکن جب مطلقاً افضلیت کی بات آئے تو پھر وصف کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک کلاس کے اندر 10 افراد ہوں اور 10 افراد میں سے ہر شخص نے اپنے 6 سبجیکٹ کے اندر مختلف نمبر لیے ہوں، تو اس کلاس میں جس کے مجموعی طور پر سب سے زیادہ نمبر ہوں گے، فرسٹ کس کو کہیں گے آپ؟ جس کے مجموعی طور پہ زیادہ ہوں گے اسی کو فرسٹ کہیں گے نا۔ آپ فرض کریں کسی کے فزکس کے نمبر اس شخص کے کم ہے فرسٹ والے کے، لیکن جو سیکنڈ آیا ہے یا جو تھرڈ آیا ہے ان کے نمبر جو ہے وہ فزکس میں زیادہ ہیں فرسٹ والے سے۔ تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فزکس میں سب سے زیادہ نمبر اس شخص کے ہیں، لیکن جب یہ پوچھا جائے گا کلاس میں فرسٹ کون ہے تو پھر کس کا نام لیں گے؟ جس کے مجموعی طور پہ سب سے زیادہ نمبر ہیں۔ تو یہاں پر آپ کسی سبجیکٹ کی قید لگائیں گے کہ اس سبجیکٹ میں کس کے ہیں؟ تو لہذا وصف کی قید جب ہوگی تو پھر وہ جزوی فضیلت کہلائے گی، اور افضلیت کے لیے قید کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا اس نعرے کے اندر کہ دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، یہ تو مطلق ہے، اور مطلق تو وصف کی قید کے بغیر ہوتا ہے، اور افضلیت کے لیے مطلق ہی تو ہونا چاہیے۔ یعنی مطلقاً جب ہم کسی کی افضلیت کی بات کریں گے تو اس وقت کسی قید کا لحاظ کیے بغیر کہیں گے کہ جناب ابو بکر صدیق افضل ہے، اور اگر اس قید کا لحاظ کیے بغیر مولا علی پاک کے لیے جملہ کہیں گے تو وہ بالکل درست نہیں ہوگا، وہ تو جناب عمر فاروق کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ جائے گا کہ مولا علی پاک کے لیے ہم کہیں۔ اور اسی طریقے سے کل کو اگر کوئی خارجی ناصب میں الزامی جواب بھی دیتا چلوں کہ اگر کوئی کہے کہ حضرت معاویہ افضل ہے، حضرت امیر معاویہ کا پہلا نمبر، پھر اگر کوئی اس کو کہے کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو وہ کہے کہ میرا مطلب تو تھا کہ وہ اپنی بعض فضیلتوں میں وہ باقی صحابہ سے ممتاز ہیں۔ تو ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی ایسی فضیلت تو ہوتی ہے کہ جو باقی صحابہ سے وہ جدا ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کی تعویل مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو لہٰذا علی الاطلاق مطلقاً جب یہ کہا جائے بغیر کسی قید کے، بغیر کسی خاص وصف کے کہ فلاں افضل ہے، تو اس سے مراد ہوگا کہ مجموعی طور پر افضلیت علی الاطلاق یہ شخص سب سے اعلیٰ، اولا، افضل، اتقیٰ ہے، اور وہ جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ تو اس وقت یہ مراد ہوگی کہ سب سے افضل جو ہیں وہ یہ ہستی ہیں۔ اور یہی قاعدہ مجھے بتائیں اگر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لگائیں اور وہاں پر کوئی شخص یہ کہہ دے افضل الانبیاء جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو کون مجھے مانے گا اس چیز کو؟ نہیں۔ تو اس وقت پھر وہ کہے کہ وہ ہم نے افضلیت اس لیے کہی ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، یا ہم نے اس لیے افضلیت کہی ہے کہ وہ بچپن میں بولنے لگ گئے تھے۔ تو اس تعویل کو کوئی مانے گا؟ وہ یہی کہیں گے کہ اگر آپ نے فضیلت بیان کرنی ہے تو آپ یوں کہیں نا کہ بچپن میں کتاب کا علم جن کو دیا گیا، تو اس حوالے سے جو سب نبیوں سے امتیازی حیثیت ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ صحیح۔ نہ کہ علی الاطلاق۔ ہاں علی الاطلاق جب بھی نام آئے گا تو یہی آئے گا کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب نبیوں سے افضل ہیں، اور یہاں پر کسی وصف کی قید نہیں لگے گی کہ حضور اس وصف کی وجہ سے ہیں، حضور اس وصف کی وجہ سے، بلکہ من حیث المجموع جب علی الاطلاق بات آئے گی تو پھر وہاں افضلیت جہاں مراد ہوگی وہاں کسی قید کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو حنیف قریشی صاحب بالکل اس کا عکس کہہ گئے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ جب آپ غلوب کی طرف جائیں گے نا حنیف قریشی صاحب، پھر اسی طرح کی بھول بھلیوں میں آپ خود بھی گھومیں گے اور لوگوں کو بھی ڈالیں گے۔ مہربانی فرمائیں تو اس طرح کا جو ہے وہ لوگوں کو نہ دیں کہ کل کلاں کو لوگ یہی کہتے پھریں اور پھر کل کلاں کو خارج ناصبی بھی آ جائیں، وہ بھی پھر یہی کہیں
وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پہلے نمبر پہ ہیں، تو مجھے بتائیے امان اٹھ گئی، پکڑیں گے کس طرح؟ تو ہر کوئی کہے کہ میں تو ان کو افضل سمجھتا ہوں، اور وہ جب پوچھیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں، وہ کہیں میرا تو مطلب ہے میں اس معاملے میں. او بھائی جب اس معاملے میں ہو تو پھر وہ معاملہ بیان کرنا ضروری ہے. جب معاملہ بیان کیے بغیر کوئی کہے گا تو اس سے مراد صرف اور صرف سیدنا جناب ابو بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل ہوں گے اور نہیں کوئی ہوگا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو مسئلہ یہ سمجھ میں آ گیا. لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر ہے، چرچ جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر.